مشرقی نیوز کے ناظرین آداب، اخباروں کی سرخیوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ روزنامہ اخبار مشرق دہلی، کولکاتہ، رانچی، لکھنؤ، بھوپال اور کشمیر نے عازمین حج کے قافلے حرم مکی میں داخل اسے اینکر اسٹوری بنا کر نمایاں طور سے شائع کیا ہے اور پوار بن سکتے ہیں صدارتی امیدوار۔ پوار مودی ملاقات پر قیاس آرائیاں غلط، ان سے بھی اسے دوسری خبر بنا کر ٹاپ کارنر پہ شائع کیا ہے۔ اور جمعیت علماء بنگال کے صدر اور ریاستی وزیر پر حملہ، یوپی میں 75% لوگ بی جے پی کے حق میں نہیں، سروے اسے اہم خبر بنا کر پہلے صفحہ پر نمایاں کر کے شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹر سہارا دہلی نے مانسون اجلاس سے قبل میٹنگ اور ملاقاتوں کا دور، مرکزی وزراء کی نائب صدر اور لوک سبھا اسپیکر سے ملاقات، کل ہوگی کل جماعتی اور کانگریس پارلیمانی میٹنگ، پوار اور وزیر اعظم کی میٹنگ سے قیاس آرائیوں کا بازار گرم، اسے اینکر اسٹوری بنا کر نمایاں طور سے پہلے صفحہ پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس دہلی نے مناسک حج کا آغاز، کورونا سے بچاؤ کی سخت تدابیر کے ساتھ فرزندان توحید کی مسجد حرام میں آمد اور طواف قدوم میں شرکت، اسے اینکر اسٹوری بنا کر نمایاں کیا ہے۔ اور پوار نے مودی سے ملاقات کی، سیاسی ہلچل تیز، اسے دوسری خبر بنا کر ٹاپ کارنر پہ شائع کیا ہے۔ اور روزنامہ اردو ٹائمز سے ممبئی نے لبیک اللہم لبیک، حج بیت اللہ کا آغاز، عازمین طواف قدوم کے لیے مسجد حرام کی طرف روانہ، طواف قدوم کا پہلا مرحلہ سنیچر کو 7 ذی الحجہ مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے شروع ہو گیا، اسے اینکر اسٹوری بنا کر نمایاں طور سے شائع کیا ہے۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے پاکستان کا جاسوس سریندر کمار گرفتار، سابق بھارتی فوجی واٹس ایپ کے ذریعہ IS کو خفیہ معلومات دیتا تھا، اسے پہلی خبر بنا کر نمایاں طور سے شائع کیا ہے۔ اور آج سے مناسک حج کا آغاز، طواف القدوم کے موقع پر بیت اللہ شریف لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھا، اسے دوسری خبر بنا کر ٹاپ کارنر پہ شائع کیا ہے۔ روزنامہ سیاست حیدرآباد نے تلبیہ کے گونج میں مناسک حج کا آغاز، عازمین کے قافلوں کی مکہ مکرمہ آمد، کورونا قواعد کے ساتھ اللہ کے مہمانوں کا استقبال، پیر کو وقوف عرفات، اسے اینکر اسٹوری بنا کر نمایاں طور سے شائع کیا ہے۔ روزنامہ منصف حیدرآباد نے مسجد الحرام میں طواف القدوم کا آغاز، بیت اللہ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھا، آج سے مناسک حج، اسے پہلے خبر بنا کر نمایاں طور سے شائع کیا ہے۔ اور پاکستان میں افغان سفیر کی بیٹی کا اغوا اور تشدد، اسے دوسری خبر بنا کر نمایاں کیا ہے۔ روزنامہ قومی تنظیم پٹنہ نے ہر روز 2 لاکھ کورونا کی جانچ ہوگی، تیسری لہر کے امکانات، اس لیے لوگ مکمل طور پہ ہوشیار اور محتاط رہیں، وزیر اعلیٰ، اسے پہلی خبر بنایا ہے۔ اور مناسک حج کا آغاز، 60,000 عازمین مسجد الحرام پہنچے، اسے ٹاپ کارنر پہ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پندار پٹنہ نے ویڈیو کانفرنسنگ کے توسط سے کمیونٹی بھون کا افتتاح، باڑھ کے لوگوں کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے، عوام کی خدمت ہی ہمارا مذہب ہے، نتیش، اسے پہلی خبر بنا کر نمایاں طور سے شائع کیا ہے۔ اور پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس کل سے، مہنگائی، بدعنوانی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف حکومت کے گھیرنے کی تیاری، اسے دوسری خبر بنا کر ٹاپ کارنر پہ شائع کیا ہے۔ روزنامہ آگ لکھنؤ نے طواف قدوم کے ساتھ مناسک حج کا آغاز، اسے پہلی خبر بنا کر نمایاں کیا ہے۔ اور نئی شرح سے دیسی ٹیکوں کی خریداری، مرکز کا اعلان، کووڈ شیلڈ کووڈ ایکشن کی 66 کروڑ خوراکوں کی ہوگی خریداری، کورونا مریضوں کے تپدق سے متاثر ہونے کی جانچ، اسے نمایاں کر کے پہلے صفحہ پر جگہ دی۔ روزنامہ تعمیل ارشاد سری نگر نے موسم سرما میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے پیشگی تیاریاں، کثیر الجہتی حکمت عملی مرتب کریں، زمینی سطح پر عملی اقدامات اٹھائیں اور اعلیٰ بوجھ والے علاقوں کو ترجیح دیں، اسے پہلی خبر بنا کر نمایاں کیا ہے۔ اور جموں و کشمیر میں کورونا کی یومیہ مثبت معاملات میں پھر کمی، 179 ٹیسٹ مثبت، صبح جموں میں 1 مریض کی فوت، اسے پہلی خبر بنا کر نمایاں طور سے شائع کیا ہے۔ اور آگے لکھا ہے، شفایابی کی شرح میں بتدریج اضافہ، فعال معاملات سے گراف میں گراوٹ کا رجحان برقرار۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، پھر ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔